ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو برابر کر دیا۔ یوں تمام انصار اور مہاجرین ریاست کے برابر کے شہری تھے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد مثالی عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا اور لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا گیا۔ عدل و انصاف کا جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا، تمام خلفاء بھی اسی سنت پر عمل کرتے رہے اور خلافت عباسیہ نے اپنے دور میں عدلیہ میں مثالی اصطلاحات کی۔ عباسی دور میں عدالت کو دار القضاء کہتے تھے۔ عدلیہ کا ناظم اعلیٰ قاضی القضاء کہلاتا تھا۔ قاضی القضاء اس وقت کا ممتاز فقیہی ہوتا تھا۔ اپنے عہدے پر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا فائز رہے۔ قاضی القضاء اہم کیسز کا فیصلہ کرنے کے علاوہ خلیفہ کا قانونی مشیر بھی ہوتا تھا۔ ملک بھر کے قاضیوں اور ان کی عدالتوں کی نگرانی اس کے سپرد ہوتی تھی۔ قاضیوں کا تقرر اور تنزل اسی کے اختیار میں تھا۔ قضاء کا شعبہ انتظامیہ سے بالکل آزاد تھا۔ قاضی کے پاس مختصر عملہ اور ریکارڈ ہوتا تھا۔ ہر قاضی کی مدد کے لیے ایک معدل، جسے آج کل کی عدالتی زبان میں ریڈر کہا جاتا ہے، جس کے ذمے گواہ کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت کے ذمے جس قدر بھی فرائض تھے، ان میں ایک اہم ترین انصاف پروری تھا اور اس کے لیے عدلیہ کا قیام اس کا فرض اولین تھا۔ بنو عباس کے عہد حکومت میں عدلیہ کا نظام وہی تھا جو خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں تھا۔ ججوں اور قاضیوں کا تقرر خلیفہ خود کرتا تھا۔ اس منصب کے لیے بہترین صلاحیتوں کے حامل منصف مزاج علماء و فضلاء کا تقرر کیا جاتا اور ان کو نہایت معقول تنخواہ دی جاتی تھی۔ اسلامی دور میں کسی وقت بھی عاملہ اور انتظامیہ کو عدلیہ پر حاوی نہیں ہونے دیا گیا۔ دونوں کے دائرہ کار بالکل علیحدہ ہوتے تھے۔ عدلیہ عاملہ اور مقننہ دونوں سے ہمیشہ آزاد اور علیحدہ رہی۔ چونکہ قانون شریعت ابھی تک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، لہٰذا قضاء قانون کا منشا مقرر و متعین کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے اور وسیع اختیارات رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عہد عباسی کے سب سے پہلے چیف جسٹس تھے۔ ہارون الرشید عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد رکھنے کا پرزور حامی تھا اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس نے صدر قاضی کے سپرد کر رکھی تھی۔ عباسی عہد میں عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ بغداد میں قائم تھی۔ اس عدالت کا صدر قاضی القضاء ہوتا تھا۔ یہ عدالت عالیہ دار العدل کے نام سے مشہور تھی۔ ان عدالتوں میں ہر نوع کے دیوانی اور فوجداری مقدمات پیش ہوتے تھے اور ان کے فیصلے شریعت اسلامی کے مطابق کیے جاتے تھے۔ غیر مسلموں کے مقدمات کے فیصلے ان کے شخصی قوانین کے مطابق کیے جاتے تھے۔ دارالعدل کے ماتحت صوبوں، ضلعوں اور اہم شہروں میں ماتحت کورٹس کام کرتی تھیں۔ عدل و انصاف کی خدمات عباسی خلفاء یا ان کے وزیر علماء اسلام کے گروہ میں سے کسی فقیہی کے سپرد ہوا کرتے تھے، جو مقدمات کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اسلامی قانون کی روح سے قاضی ہونے کی 3 شرطیں ہوتی تھیں کہ بالغ مرد آزاد شہری ہو، مذہباً مسلمان اور اخلاقاً بے عیب ہو، اور قانون کے احکام یعنی شریعت اسلامی کے قوانین کا خوب ماہر ہو۔ آج کے دور میں امت مسلمہ جس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اگر پھر سے اسلام کے ادوار کے اصولوں کو اپنایا جائے تو ہر شخص کو اس کی دہلیز پر انصاف مل سکتا ہے۔